میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں میرے استاد عبداللہ بن عباس نے کہا، میں نے کہا دکھائیں، کہا یہ جو عورت آ رہی ہے نا یہ جنتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سید المرسلین کے پاس یہ عورت آئی تھی اور اس نے آ کے ایک بات پیش کی تھی۔ بات کیا تھی؟ یا رسول اللہ انی اسرع وانی اتکشف فادع اللہ تعالی، میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ بیماری مجھے اتنی ہے کہ میں بے پرد ہو جاتی ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے، سنو، ان شئت صبرتی ولک الجنہ، چاہو تو بیماری پہ صبر کر لو، ضمانت میں دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى فَيُعَافِيكِ، چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے صحت دے دیں گے۔ اس نے سوچا اتنی زندگی تو گزار چکی، اگر صحت مل بھی گئی تو کتنا کو وقت ہوگا کچھ پتہ نہیں، جنت ہاتھ میں آ رہی ہے، یہ سودا اچھا ہے۔ قالت بل اصبر، اللہ کے رسول مجھے یہ سودا منظور ہے، آپ جنت کی ضمانت دے، میں صبر کروں گی، میں اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابیہ کی بات ہو گئی، اپنے سودا طے کرنے کے بعد چل پڑی، کیا لے کے جا رہی ہے؟ جنت کی خوشخبری اور ضمانت۔ تھوڑی دیر جا کے پھر واپس کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری پہ تو صبر کر لوں گی لیکن ایک میری گزارش ہے، فادع اللہ الا اتکشف، بیماری پہ میں صبر کر سکتی ہوں، بے پردگی پہ صبر نہیں کر سکتی، اتنی دعا ضرور کر دیجئے کہ بیماری پہ جب میں بے ہوش ہوں میں بے پردہ نہ ہوں۔ جنتی عورت ہے، جنت کی ضمانت مل چکی ہے، پھر بھی حیا کتنی ہے؟ اللہ کے رسول جنتی میں بن چکی ہوں، آپ نے کہہ دیا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، لیکن بے حیائی اور بے پردگی مجھے پھر بھی پسند نہیں۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا کر دی، اللہ نے بیماری بھی دور کر دی اور جنت بھی دے دی۔ میں پوری جنت کی وضاحت تو نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے میرے لیے، میں طالب علم ہوں اور یہ مضمون اتنا ہے، لیکن میں صرف ایک جھلک دے کے آپ کو شوق دلا سکتا ہوں کہ پوری جنت کے نہیں، جنت میں جو لوگ اس وقت رہ رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں کوڈ کر رہا ہوں، اگر جنتی عورت جس کو حور کہتے ہیں اطلعت الى اہل الارض، ایک مرتبہ آسمان دنیا پہ آ کے زمین کی طرف صرف جھانک لے، کیا ہو جائے گا؟ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کا درمیان جتنا خلا ہے سب چمکنے لگ جائے، روشن ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَمَلَأَتْ رِيحًا، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے یہ خوشبو سے بھر جائے اور معطر ہو جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، حور کی تو بات ہی نہ کرو نا، صرف اس کے سر پہ جو دوپٹہ ہوگا، اس دوپٹے کی قیمت کتنی ہے؟ جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا، ان دونوں کو بیچ دیا جائے تو اس دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک حور کی بات کر رہے ہیں اور ابھی دوپٹے کی بات ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر آگے بات کی تو پھر آپ باقی مضمون تو نہیں سنیں گے، آپ کا جی چاہے گا آج یہی سنا دیں، اس کے لیے کوئی اور مجلس رکھ لیں گے، لیکن آپ اندازہ کیجیے کہ صرف ایک مرتبہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے صرف زمین کی طرف جھانک لے تو پوری کی پوری دنیا، آسمان و زمین کا خلا جو ہے وہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنت کے اندر خوشبوئیں کیسی ہوں گی؟ اللہ یہ خوشبوئیں سب کی قسمت میں فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثة يحبهم اللہ ويضحك إليهم ويستبشر بهم، تین خوش نصیب ایسے ہیں اللہ ذو جلال ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔
حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں بٹھائیے، جس شخص کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے اس پہ جہنم حرام ہو جائے. اس شخص کو دیکھ کے اللہ ذو الجلال تبسم فرمائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی. وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیا. لڑتا ہے، کیسے لڑتا ہے؟ اللہ ذو الجلال کے لیے لڑتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے. یا تو قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح یاب کر دے. دوسرا انسان جس کو اللہ ذو الجلال دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اللہ ذو الجلال فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی کیف صبر علی نفسہ، اس میرے بندے کو دیکھو. فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس بندے کو فرشتے دیکھنے لگ جاتے ہیں. کیسے دیکھو؟ اس کی عورت، اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، اس کا بستر کتنا ملائم ہے، کتنا خوبصورت ہے. فیقوم من اللیل، نہ اس نے بستر کی پرواہ کی، نہ اس نے بیوی کی پرواہ کی، اس نے دونوں کی پرواہ نہیں کی اور میرے ساتھ مناجات کرنے کو اس نے محبوب جانا. تو اللہ عز و جلال ساتھ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَقَدْ، اپنے پیغمبر کی زبان سے اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا. اس کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس نے کیوں چھوڑی ہے اپنی یہ بستر کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا اس نے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، گویا کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اب تیسرا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سفر کر رہا ہے، ساتھ ایک جانے والا گروہ بھی ہے اور اکٹھے جا رہے ہیں. لیکن ہوا کیا، سفر کرتے کرتے جاگتے جاگتے تھک گئے. سارے لوگ سحری کے وقت لیٹ جاتے ہیں. وقام من السحر فی سراء او ضراء، سارے کا سارا قافلہ سو گیا. یہ اکیلا وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. سفر اس نے بھی کیا، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، لیکن یہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر 2 حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے. اللہ اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور اللہ جلال اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نیکی اور اس کی ایک نشانی بیان کی ہے. وہ کہا کرتے تھے جب نیکی قبول ہو جاتی ہے تو 5 نشانیاں انسان کے جسم میں بھی پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی قبول ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانے لگ جاتا ہے، اس پہ عجیب سی رونق آ جاتی ہے. وضیاء فی القلب، اور اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے. وقوۃ فی البدن، اس کے جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے. وسعۃ فی الرزق، اور وہ اپنے مال و دولت میں بھی وسعت اور فراوانی محسوس کرتا ہے. ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. نور فی الوجہ، یہ چہرے کی روشنی کیا ہے، اس کی توجیہ کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن چہرے کی بشاشت، مسکراہٹیں بکھیرنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، جب اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا کرتے ہیں جس کا اظہار مسکراہٹوں اور بشاشت کے ساتھ وہ انسان دنیا کے سامنے کرتا ہے. ہر وقت خوش، یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا انسان جو ہے وہ سکون اور وقار والا ہے ہی کوئی نہیں، اس کو دنیا کا غم ہے ہی کوئی نہیں. یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، دل میں روشنی کیا ہے، ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید، پریشانی کو نہیں. ایک محدث ابو زرع رازی، آپ نے نام سنا ہوگا، جب اس کو کسی نے کہا کہ یہ کیا باطل تو بڑی چھلانگے لگا رہا ہے، کہتے نہیں، ان للباطل جولہ، باطل گردش تو کرتا ہے لیکن سرعان ما یتلاشى، لیکن اس گردش کو پورا نہیں کر پاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان الباطل کان زہوقا،
زحق، یہ چیز اپنے وزن پہ کھڑی نہ ہو سکے. باطل بیساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی. اس لیے مایوسی میں نہیں کرنا چاہیے. مومن کا ایمان جب قوت والا ہو جاتا ہے پھر وہ مایوس نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کریں دل میں خوشی، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اتنی خوشی اس کے دل میں ہوتی ہے، پرواہ کو نہیں اس کو. وقوة فی البدن، بعض لوگ بہت موٹے تازے ہیں لیکن وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے. اور امام غزالی کہا کرتے تھے جو ایمان تیرا تجھے گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا وہ تجھے پل صراط سے گزار کیسے جائے گا. لیکن بعض لوگ کتنے کمزور ہوتے ہیں. قوت سے مراد جسمانی قوت نہیں ہے، یہ اصل میں ایمانی قوت ہے. جسم اس کا تابع ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے، درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، تو اتنے نحیف تھے. فجاءت الریح، جب ہوا آئی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں. تو صحابہ مسکرانے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ مسکرائے کیوں. فرمایا مما تضحکون، اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے. والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم یہ دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہیں. قیامت کے دن احد پہاڑ کا کسی نے وزن کیا؟ اب وہ باریک پنڈلیوں کا وزن کتنا نکلا؟ قوت اصل یہ ہے کہ انسان دین کے لیے کھڑا ہو جائے. وسعۃ فی الرزق، چوتھی نشانی رزق میں فراوانی نظر آتی ہے. فراوانی کیسے؟ مال نہیں بھی ہے اتنے خوش، لو جی اللہ کی رحمت. اس کو اصل میں یقین ہوتا ہے کہ کیا میرا رب مجھے محروم کر دے گا. یہ جو یقین ہے یہ انسان کو دور تک لے جاتا ہے. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین. امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی صلاحیت سے نوازا تھا تو ان کے اندر یا زہد تھا یا یقین تھا. وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں اور بخل کی وجہ سے. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بھی بیماری نہیں. یزید بن مہران جب باہر نکلتے تو اس کو دے اس کو دے اس کو دے. بھانجا پوچھتا ہے مامو جان آپ ہر ایک کو مال تقسیم ہی کرتے پھرتے ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو عارف باللہ اس کو کہتے ہیں، کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں مجھے اس سے زیادہ اللہ دے دیتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ مقابلہ ہے، انفق علیک. اور آپ اس مقابلے کو سمجھیے. اگر آپس میں ہم مقابلہ کہیں تو ظاہر ہے ایک جیتے گا. اگر اللہ فرمائے چلو بھائی یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ خالق کے مخلوق. اب اس نے کیا کیا؟ بھانجے نے جلدی سے گھر گیا، مال لیا، اس کو دے اس کو دے. واپس آ گیا دوسرا دن تیسرا دن. کہتے مامو جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے بیٹا اللہ آزمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ پہ یقین کریں تو ملتا ہے. آزمانے کے لیے ایسے کام نہیں کرتے کہ بھلا اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یقین ہوگا تب. سعتن فی الرزق، تھوڑا مال ہونے کے باوجود انتہا درجہ کی برکت جو ہے وہ انسان کے مال میں آ جاتی ہے. کب؟ جب اللہ کو پسند آتا ہے. ومحبۃ فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں محبت یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہے. آپ کھربوں روپیہ خرچ کر لیں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. اگر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، بولتے انسان ہیں، زبانیں ان کی حرکت کرتی ہیں لیکن اصل میں یہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زبانوں پہ. صحیح الجامع کی روایت ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا صالح ہے، یہ بندہ بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے، اس کی بات بڑی اچھی ہے، اس بندے کے معاملات بڑے اچھے ہیں. یہ بندے نہیں بول رہے ہیں. تنطق علی السنۃ بنی آدم
فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بول رہے ہوتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة المکتوبہ الى الصلاة التي بعدها کفارۃ لما بینہما. ایک فرض نماز پڑھی، دوسری فرض نماز پڑھی، درمیان میں جو گناہ ہوئے سارے معاف. والجمعة الى الجمعة والشهر الى الشهر یعنی رمضان الى رمضان کفارۃ لما بینہما. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بھی اسی طرح ہی پڑھا جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی، 2 جمعوں کے درمیان گناہ معاف. ایک رمضان کا مہینہ ملا زندگی میں، روزے رکھے جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اگلا رمضان آ گیا ہے، پھر روزے رکھے ہیں، جو پورے سال میں گناہ تھے اللہ اس رمضان کے روزوں کو کفارہ بنا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان راہیں دی ہیں، لیکن آج امت ان آسان راہوں کو اختیار کرنے میں سوچتی ہے کریں کہ نہ کریں. کتنا آسان عمل ہے. ابھی اذان سنیں. جواب کس کس نے دیا؟ جس میرے بھائی نے جواب دیا ہے اللہ تو اس کو کروڑ برکتوں سے ملے. جس کا رہ گیا ہے یا اللہ آئندہ سے اس کو بھی دینے کی توفیق عطا فرما. من سمع النداء، جو اذان سنتا ہے، ثم يقول مثل ما يقول المؤذن، پھر مؤذن کی طرح وہ بھی اذان کا جواب دیتا ہے الا الحي علتين، سوائے حي على الصلاة حي على الفلاح، اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے. اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اور 3 کلمات اور بولتا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. 3 کلمات رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. 3 کلمات کہہ دے، انعام اس کو 5 ملتے ہیں. پہلا انعام غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا انعام ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اسے ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سے نواز دیتے ہیں، تو ایمانی لذت نصیب ہو جاتی ہے. تیسرا انعام من قال حين يصبح 3 وحين يمسي 3 رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صبح اور شام 3 مرتبہ جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. اور درود پڑھتا ہے جو اذان کے بعد اور کلمات کہتا ہے حلت له شفاعت یوم القیامہ، میرے صحابہ میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی میں اس کی سفارش کروں گا کہ یہ جنت میں اس کو جانے دے. چوتھا انعام لآخذن بیدی انا الزعیم، لوگوں میں ضامن ہوں، میں ضمانتی ہوں. کس بات کا؟ لآخذن بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل کروں گا. 5واں انعام، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے لیکن میری اور آپ کی ضرورت ہے. من خاف من امیرہ ظلما، جو وقت کے حکمران کے ظلم سے ڈرتا ہے اور یہ 3 کلمات کہہ دے اور چوتھا کلمہ یہ بھی کہہ دے وبالقرآن حکما واماما، اللہ میں قرآن کو اپنا حاکم اور امام مانتا ہوں، تجھے رب مان کے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کے راضی، دین اسلام کی تعلیمات کو دستور حیات مان کے راضی، اور قرآن کو اپنا امام اور حاکم مان کے راضی. نجاہ اللہ منہ،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے ظلم سے محفوظ فرما دیں گے. 3 کلمات: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا آسان راستہ اور فائدہ، زندگی کے سب گناہ معاف. ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے. اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو. اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے. تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہاں 2 باتوں کے لیے رکیے. آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوته، مد بها صوته. آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے. 2 روایتیں. تیسری روایت: حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ. صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی. اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق. گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے. نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے. امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف 2 باتوں پہ ہوتا ہے. کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو. اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. کن 2 باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو. سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مسلمان بھائی، تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے. اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے. اس کو رحمتیں مل گئی. اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب 2 لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے. اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ روزانہ ہی پڑھتے ہیں. 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. 17. 12 وہ رکھتے جو ہم ما من عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھ لیتا، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 17 اور 12 کتنے ہوں گے؟ جی گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے. 8 رکعتیں تہجد کی نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو. اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے، نیت کر کے سو جو، نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت. 8 رکھتے وہ اور 3 رکھتے وتر. کتنی ہوگی؟ 40. من صلی الفجر فی جماعہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. 2 اشراق. من صلى 4 قبل العصر رحم الله رجلا، من صلى قبل العصر
پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 46 بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 تو یہیں ہو۔ اور اگر چاشت کے 2، 4، 6، 8، سید ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی، میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو۔ حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکعتیں پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں۔ اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے، بچپن سے لے کے موت تک؟ لیکن 2 رکعتیں اگر چاشت کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ 56 اور اگر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو، ما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، لا یسہو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو۔ ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ کے کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکعتیں بن جاتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے، جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اسے چھوٹا سا اسکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن 50 مرتبہ تقریباً روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے۔ دعا کر، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تجھ سے انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ راستہ جب مسلمان مانگتا ہے پھر آخر میں کہتے ہیں آمین، اللہم استجب دعاءنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہودی جل جاتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ جائیں گے، یہ صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ یہودی کو پسند نہیں، مسلمان کو پسند ہونا چاہیے، یہ تو یہودیوں کو پسند نہیں ہے۔ امام کے ساتھ نماز پڑھی، رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، حدیث میں کہتا، حدیث میں آتا ہے جو یہ کہہ دے اللہم ربنا لک الحمد، اتنے کلمات، اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، اس کا مطلب فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33،
33 مرتبہ جو نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کہہ دے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہہ دے، اور 100 پورا کرنے کے لیے یہ کلمات بولے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ یہ 100 مرتبہ جب پڑھ لیتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد علی الارض یقول، روئے زمین پہ کوئی بھی انسان یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، 3 کلمات، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ یہ دوسری مرتبہ سمندر کی جھاگ کا تذکرہ آ گیا، یہ ہے کیا؟ 24 گھنٹے پانی، اس کی موجیں کناروں سے ٹکراتی ہیں، 24 گھنٹے جو ہے وہ جھاگ بنتی رہتی۔ کوئی 24 گھنٹے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، اٹا ہوا ہو گناہوں میں، یہ کہنے والا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر۔ من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ وبحمدہ، جو دن میں 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، کسی کے سمندر کے برابر بھی، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے معاف کر دے۔ کوئی بتائے گا کتنے طریقے ہو گئے؟ اذان کے جواب میں آمین کہنا اونچی آواز سے، اللہم ربنا لک الحمد کہنے والا، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور پھر 100 کو پورا کرنے والا، اور 5ویں بات جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہہ دے، 6ٹھی بات سبحان اللہ وبحمدہ، جو یہ کہہ دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھاتا ہے اللہ آپ کو حلال کھانا نصیب فرمائے، اور آپ امید ہے کھائیں گے کھانا نماز کے بعد، ضرورت بھی ہے، لیکن اتنے کلمات کہہ دو کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، اتنے کلمات کہہ دینے سے غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر جائے اور کچھ آرام کرنے کے لباس بھی چینج کرے، مگر نہ رات کو یا کل کو نئے لباس کی بات نہیں میں کر رہا، من کسا ثوبا، جو لباس پہنتا ہے 2 کلمات کہہ دے، الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، قرآن کی مجلس، قرآن بھی ذکر ہے، فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، ایک فرشتے کو اعلان کرو، قوموا مغفورا لکم، جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا رکو، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوئے، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے فسق و فجور نہیں کرتا، اس میں برائی نہیں کرتا، ارکان و واجبات کو پورا کرتا ہے، جب لوٹ کے آتا ہے تو اس طرح جس طرح اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچا۔ اے اللہ، جو حج پہ جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول، اور جو نہیں جا سکے ان کو دوبارہ لے جا، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بس میری قسمت میں نہیں تھا، میں نہیں جا سکا، رب نے لکھا ہی ایسا، پریشانی کیا ہے؟ یہاں بھی حج کا ثواب لے سکتے ہو اگر نہیں جا سکے تو۔ کیسے؟ اور شریعت کی یہی تو خوبصورتی ہے، پریشانی کس وجہ سے؟ میرے رب نے لکھا ہوتا دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتی، اگر لکھا نہیں ہے تو دنیا کی طاقت کو لے جا نہیں سکتی۔ یہی تو میرے رب پہ ایمان ہونا چاہیے۔ میں 5 چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر کے اپنے موضوع کو جاری رکھوں گا، صرف تسلی اور سلوان کے لیے جو نہیں جا سکے یا جن کے پاس مالی طاقت نہیں ہے پریشان نہ ہوں۔ من خرج من بیتہ الى صلاة مکتوبہ، بابوزو ہو کر گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، مسجد جا رہا ہے اس کا اجر وہی لکھا جاتا ہے جو حاجی احرام بند کے حاج کرنے جا رہا ہے۔ وضو کر کے مسجد میں آ جائے گا، ثواب تو مل گیا۔ دوسری روایت من غدا الى المسجد لا يريد فيه الا ليتعلم خيرا او يعلمه احدا، وضو کرو مسجد آ جاؤ، کیا لینے؟ نیت کر کے آؤ میں نے دین کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ كان له كأجر حاج تمت حجته، تاما حجته، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا مکمل حج کرنے والے کو ملے گا۔ محرومی کیا ہے؟ نہیں پیسہ ہے تو پھر کیا ہے؟ اجر تو ہے، ثواب تو ہے۔ تیسرا طریقہ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة۔ فجر کی نماز بعد جماعت جو پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مکمل حج اور عمرے کا ثواب اور اجر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ پریشانی کی کیا بات؟ آسان طریقہ یہاں بھی اللہ نے دیا۔ چوتھا طریقہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، مالوں والے تو جیت گئے، اجر لے گئے۔ دوسری روایت میں آتے ہیں ذهب الاغنیاء بالاجور، غنی تو اجر لے گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ حج کرتے ہم حج نہیں کرتے، وہ جہاد کرتے ہم جہاد نہیں کرتے، مال ہی نہیں۔ کہا کیا خیال ہے؟ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ عمل کر لو، تم ان سے بھی بڑھ سکتے ہو جو مال خرچ کر کے حج کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ کہا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا نماز کے بعد بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 مرتبہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، تمہیں اجر ان سے زیادہ مل جائے گا۔ اب وہ صحابہ جن کو فکر تھی اجر نہ ضائع ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ تو سب کچھ لے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، وہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی نسخہ بتائیں کہ ہمارا مال ان کے برابر ہو جائے، اگلی خواہش کیے اجر میں برابر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے جب بتایا کچھ صحابہ چلے گئے، کچھ بیٹھے رہے، جن کو پتہ چلا وہ واپس مڑ کے کہتے ہیں خیر ہے آج، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں عمل بتایا۔ اب وہ چھپانے والے تو نہیں تھے، آج تو بڑے سے بڑا تاجر بھی ان سے کہیں بتائیں کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا یہ راز ہوتا ہے، یہ جو لائن میں نے اختیار کی ہوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا بھی راز ہی بتا دے، آپ کو تجارت میں اللہ نے نفع کیوں دیا اتنا؟ کہتے ہیں باقیوں کو بھی بلاؤ، راز میرا یہ ہے کہ آج تک میں نے تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے فرض نماز با جماعت نہیں چھوڑی، اور تیسری بات میں نے آج تک مال کا نشہ نہیں کیا، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، اللہ اس پہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ذکر کر لو،
پابندی کے ساتھ حج عمرے کا ثواب پھر بھی مل جائے گا. اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نیت ہی کر لو یا اللہ مجھے مال دے دے میں بھی حج کروں. حدیث کہتی ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جو نیت سچی کر لیتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ نہیں بھی کرتا، قیامت کو کھاتے کھلیں گے، اس کے کھاتے میں بھی حج لکھا ہوگا، جو کر کے آیا جس نے نیت کی اس کے کھاتے میں بھی لکھا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ جب معاف ہو جائیں تو اگلا راستہ شروع ہو جاتا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. اب جنت میں داخل ہونے کے مختلف طریقے ہیں. جنت میں پہنچنے سے پہلے ایک پل صراط ہے، سب نے اس سے گزرنا ہے. اور جب یہ بات کہنے والے کہتے ہیں کہ بال سے باریک ہوگی، تلوار سے وہ تیز ہوگی، تو کچھ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہنے والے سن کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں جانا. آپ بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے تیز، اس کا مطلب ہے آپ کسی کو بھیجنا نہیں چاہتے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات سنیے، آپ خوش ہو جائیں گے. میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پل صراط سے گزرنے والے گزریں گے کیسے. میں صرف 7 حالتیں بتاتا ہوں. پل صراط لگے گی، یمر المؤمنون، مومن گزریں گے. ایک لمحے کے لیے صرف میری طرف دیکھیے. کتنا وقت لگا آنکھ بند کرنے کھولنے؟ کطرف العین، اس طرح کچھ مومن پل صراط سے گزر جائیں گے. کطرف العین، آنکھ بند کی گزر گئے. کالبرق، کچھ ایسے ہوں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، گزر گئے. کالریح، تیسرے لوگ ہوا کی طرح. اب ان کو پریشان ہونا چاہیے. کالطیر، پرندے کی طرح اڑ کے گزر گئے. کأجاوید الخیل، دڑکی کے لیے گھوڑا تیار کیا گیا ہو، مضمر گھوڑا، اس کی پشت پہ جب مالک بیٹھتا ہے تو وہ ہوا سے بھی تیز دوڑتا نظر آتا ہے. اس طرح مومن جو ہیں پل صراط سے کراس کر جائیں گے. والرکاب، چھٹے لوگ سواریوں پہ بیٹھ کے آرام سے گزر جائیں گے. اور ساتویں یقوم مرہ ویکبو مرہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی کھڑے ہوں گے، کبھی گر جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے اور آخر گزر ہی جائیں گے. 50,000 سال کا دن ہے یہ، لیکن کن کے لیے؟ روایت بتاتی ہے جو سچے اور مخلص مومن ہیں ان کے لیے وقت اتنا ہی ہوگا جتنا ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک کا وقت ہوتا ہے. اتنا وقت ہی ان کے لیے محسوس. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میں ایسے اعمال کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. وہ پریشانی نہیں ہے، اعمال اچھے ہیں، کوئی آگے پریشانی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر، قرآن کہتا ہے بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کافر ہے سیدھے جہنم میں فارغ. مومنوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں، کوئی حساب نہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ يدخل من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 لوگوں. میری امت کے 70,000 لوگ، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 لوگ. يدخل من امتی الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، کوئی عذاب کوئی حساب نہیں. کون ہے وہ لوگ؟ 70,000 کو 70,000 سے ملٹی پلائی کرے 4,90,00,000,000 لوگ. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی جو روشنی اور چمک اور دمک ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. آخذا بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے اکٹھے ہی 4,90,00,000,000 لوگ ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں گے. شرطیں 4 ہیں. لا یسترقون،
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. کسی بنگالی بابے، آج کل کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کسی جادوگر کاہن کے پاس نہیں جاتے، بدفعلی نہیں لیتے، بری فعل نہیں لیتے. آج میں جا رہا تھا، کوا اوپر سے گزر گیا ہے، وہ چلو واپس آ جاؤ، آج دن اچھا نہیں لگتا. پیارے بھائی، کوا گاڑی کے نیچے سے بھی کبھی اڑ کے گزرا ہے؟ وہ اوپر سے گزرے گا. گاڑی نکالی ہے کون سی گاڑی؟ V8، بہت مہنگی لی ہے، ابھی منگوائی ہے، ابھی تو اس کا نمبر نہیں لگا. جو ہی دروازے سے باہر نکلے کالی بلی گزری، کہتا رک جاؤ، اسٹاپ. سر کیا ہوا؟ واپس مڑو، آج دن اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کالی بلی گزر گئی ہے. اچھا، جتنی کالی بلیاں ان کو سفید پینٹ کروا دے، رب کی مخلوق ہے. بری فعل لینے والے، ولا یکتوون، دم لگوانے والے، جسم کو آگ سے دم لگوانے والے. وعلی ربہم یتوکلون، جو رب پہ توکل کرتا ہے. اور پھر کسی جادوگر، کسی پامسٹ کے پاس قسمت پوچھنے کے لیے، کسی بھی ایسے انسان کے پاس جو آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے کہ میں سب کچھ غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور جو بری فعل نکالتا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن جو بری فعل نہیں نکالتا، جو پچھنے نہیں لگواتا آگ کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، جو رب پہ توکل کرتا ہے، کسی بھی قسمت کا حال پوچھنے والے کے پاس نہیں جاتا، بتانے والے کے پاس، جادوگر کے پاس نہیں جاتا، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اس سے بڑی بھی امید کی بات ایک ہے حدیث میں، سنا دوں آپ کو. اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، رب کے بارے میں کوئی مثال دینا ممکن ہی نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. لیکن میں کبھی سوچتا ہوں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ ساتوں کے ساتوں آسمان اپنی دائیں مٹھی میں لپیٹ لیں گے. اللہ اکبر، اللہ کی کتنی بڑی مٹھی ہے، اور ساتوں زمینیں جو ہے اللہ کی مٹھی میں، اللہ کے قبضے میں. اور حدیث کہتی ہے یہ 4 ارب 90 کروڑ جو حدیث کو دیکھتے ہوئے نکالے ہم نے. وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، میرا رب 3 مرتبہ چلو بھر کے جنت میں لوگوں کو پھینک دے گے، ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا. بچیں گے کون؟ وہ جنہوں نے شرک کیا اور کفر کیا. حدیث کہتی ہے جنت میں جانے والے 3 لوگ، ایک ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے، اور ایک ایسے ہوں گے جن کا معمولی سا حساب ہوگا. جیسے آج کل دیکھیں 2-4 باتیں کہ چلو جاؤ ابھی تم بھی پاس، اور کچھ بڑے بڑے گناہ لے کے آئیں گے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے ادخلوا هؤلاء في سعة رحمتي، ان کو میری رحمت کے سائے تلے جنت لے جاؤ، کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا. لیکن شرک اور کفر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ایک عورت آئی یمن سے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بہت ہے، کیا کروں؟ کہا صبر، کہا برداشت نہیں ہوگا بیماری کا یہ دکھ. کہا ایک بات بتاؤں، اصبری، صبر کر لو، لا حساب علیکی، میں خوشخبری دیتا ہوں بیماری پہ صبر کر لو، جنت میں بغیر حساب کے چلی جاؤ. صبر بغیر حساب کے جنت میں لے جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد سے کہتے عطا سے، آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں. کہا جنتی عورت دنیا میں؟ جی ہاں، یہ دیکھو عورت جنتی آ گئی. یہ کالے رنگ کی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، ایپیلیپس کی مجھے تکلیف ہے، جب میں دورہ پڑتا ہے انی اسرع، میں پچھاڑی جاتی ہوں، وانی اتکشف، بے پردہ ہو جاتی ہوں، دعا کر دیجیے. آپ رکے، فرمایا 2 چیزیں، ان شئت دعوت اللہ تعالی فیعافیک، چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے صحت دے دیں گے. ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر چاہتی ہو صبر کر لو، جنت کی خوشخبری لے کے گھر چلی جاؤ. کہتی ہے بلا صبر. سوچا 1 2 4 6 8 10 سال کتنے دن زندہ رہوں، آخر تو مرنا ہی ہے، صحت بھی مل گئی، موت تو آنی ہے.
یہ جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، اویل کر لیتی ہوں، جنت کی خوشخبری لینے کے بارے میں کہہ دیا میں صبر کروں گا، تھوڑی دور جا کے واپس آ کہتی یا رسول اللہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ایمانی غیرت پسند نہیں کرتی، میں بیماری پہ تو صبر کروں گی، اتنی دعا کر دے میں بے پردہ نہ ہوں۔ جنت کی خوشخبری مل گئی ہے پھر بھی بے پردگی پسند نہیں ہے، آپ نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہربانی سے بھی نواز دیا اور جنت کی خوشخبری بھی مل گئی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بے حساب جنت لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان۔ جنت میں جاتے وقت حدیث کے الفاظ ہیں يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مکحلی ابناء 33، بندہ جب جنت میں جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں 33 سال کا گبرو جوان بن کے جائے گا، خواہ کوئی بوڑھا فوت ہوا ہے وہ 33 سال کا گبرو جوان بنے گا، جردن مردن، اس کی داڑھی کے اس وقت بال نہیں ہوں گی جیسے ابھی تازہ انسان جو ہے جوان ہوا ہے، مکحلی، آنکھوں میں سرما نہیں لگایا ہوگا لیکن سرمگی آنکھیں ہوں گی، حسن یوسف ہوگا اور آدم علیہ السلام جتنا قد ہوگا، کسی کو باب الصوم کی طرف سے آواز آئے گی، کسی کو باب الصدقہ کی طرف سے، باب الصوم یعنی باب الریان کی طرف سے، کسی کو باب الصدقہ کی طرف سے، صدقہ دیتا ہے صدقے کے دروازے سے آؤ، مختلف 8 دروازے ہیں جنت کے۔ کون سے ایسے سعادت مند ہیں جن کے بارے میں اللہ فرمائیں گے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو چلے جاؤ۔ میں صرف چند باتیں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے جنت کتنی آسان ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم يقول حين يفرغ، فارغ ہو کے یہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مبارک کلمات وضو کے بعد کہہ دیتا ہے فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسرا عمل ما من عبد يلقى الله وهو لا يشرك به شيئا ولم ينتد بدم حرام، جو قیامت کے دن اللہ کو ملے گا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کسی کو قتل کیا ہوگا، خالص توحید والا، خون ریزی اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے۔ تیسرا عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے رسول منبر پر چڑھے، کہتے ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میرے صحابہ، فالصلوات الخمس ما اجتنب الكبائر کفارۃ لما بینہن، 5 نمازیں جو پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہوں کا تذکرہ، 7 گناہوں کا تذکرہ آیا ہے، الاشراک باللہ، شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جہاد سے بھاگ نکلنا، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، دیندار بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت اور الزام لگانا سب سے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچ جائے، نمازوں کی پابندی کر لے، میرے رب نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہہ دیا جنت کے 8 دروازے کھلے۔ چوتھا عمل من عبد اللہ واقام الصلاة وآت الزکاة وسمع واطاع، توحید کا پکا، نماز زکات دینے والا، حاکم وقت کی بات سن کے اطاعت کرنے والا،
اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ 5واں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحلم، جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں بلوغت سے پہلے، پھر وہ صبر کر لے کہ رب کا مال تھا رب کے پاس چلا گیا، الا تلقوه من ابواب الجنة 8 شاء دخل، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازوں میں سامنے وہ کھڑیں گے جس دروازے سے چاہے گا ان بیٹوں کے ساتھ جنت چلا جائے گا۔ 6واں عمل، اذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت في نفسها ومالي قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت، ایک ایسی عورت 5 نمازوں کی پابند، رمضان کے روزے رکھنے والی، خامد کی اطاعت کرنے والی، 4 صرف خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی، 5ویں صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی، اللہ فرمائیں گے میری بندی 8 دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہتی ہو جنت سے۔ 7واں عمل، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد اللہ ورسوله وکلمته القاها الى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله اللہ من ای ابواب الجنة 8 شاء۔ 5 گواہیاں صدق کے دل سے کوئی دے دے، پہلی گواہی میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے مالک میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تیرے پاک پیغمبر ہیں، تیرا کلمہ ہے جس کا تو نے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ جنت پہ میں یقین رکھتا ہوں جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم پہ بھی میرا ایمان ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جس کے بارے میں رب کا فیصلہ ہوگا، یہ صدق کے دل سے 5 گواہیاں دے کے اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ 9واں عمل، 8واں عمل، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے 2 چیزیں جوڑا اللہ کی راہ میں دے دے گا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ 9واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، یجاہد بنفسہ ومالہ، جو اپنی جان کا بھی جہاد کرتا ہے، مال کا بھی، نہ جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 10واں اور آخری عمل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیا، جس کو دیکھ کے ایسے شخص کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے رب کھول دے گے۔ اور 3 لوگ ہیں جن کو دیکھ کے میرے رب مسکراتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں نرم و ملائم بستر بھی چھوڑتا ہے، خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑتا ہے، وضو کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندو، میرے فرشتوں دیکھو سخت سردی تھی اور سردی اس کو لگ رہی تھی، اس نے سردی کی پرواہ نہیں کی، نرم و ملائم بستر کی پرواہ نہیں کی، اس نے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، یہ چاہتا تو سو جاتا، یہ میرا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے سامنے، اس نے اپنی شہوت کو بھی چھوڑا، اپنی نیند کو بھی چھوڑا، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا۔ اللہ رب العزت مسکراتے بھی اور کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے اس کو جنت بھجوانا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو لڑائی کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، یا تو مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی رب مسکراتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی طرف رب مسکراتے ہیں، وہ شخص رات کو قافلے کے ساتھ ہے، سحری کے وقت قافلہ ایک جگہ پہ پہنچا، قافلے والے تھکے ہوئے ہیں، سب تھکے ہوئے ہیں، وہ سو گئے، اس نے تھکاوٹ کے بغیر ہی باوجود بھی اٹھا، سب سو گئے، وضو کیا، اللہ اکبر، تہجد کے وقت تہجد پڑھی، اللہ مسکراتے بھی ہیں اور اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سننے والے سنانے والوں کو بغیر حساب کی جنت لے جا۔
اللہ ان کے والدین اور ان کی اولادوں کو بھی بغیر حساب کے جنت لے جائے۔ مولا کریم یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔